السلام علیکم، ویلکم ٹو قلم دان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول عشق ذات از پلوی شاہ صافی، قسط نمبر 17۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سوال گھر والوں کی جانب سے شروع ہوئے۔ بابا، ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ سب ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ مسکان کی تکلیف سمجھ نہیں پا رہے؟ کیا سمجھ رہی ہوگی وہ؟ ہم کتنے خود غرض ہیں، اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں بھائی صاحب، مجھے بھی لگتا ہے آپ کو کیس کر دینا چاہیے۔ ان کے سوالوں سے تنگ آ کر بابا طیش میں آ گئے۔ نہیں کرنا کوئی کیس، سمجھ نہیں آ رہی میری بات، انہوں نے تیز آواز میں کہا۔ سب چپ ہو گئے۔ مسکان بھی روتے روتے چپ ہو کر بابا کی بات سننے لگی۔ کیا آپ سب کو مسکان کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ کس ذہنی اذیت کا شکار ہے وہ؟ مرتے مرتے بچی ہے میری بیٹی۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ میں پھر سے اسے تڑپا کر مار دوں؟ سمجھنے کے لیے کوشش آپ سب کیوں نہیں کر رہے؟ میری بیٹی سامنا نہیں کر پائے گی ان سب کا۔ روز کورٹ کچہری کا چکر، روز الگ الگ نیوز چینل پر انٹرویو۔ ان درندوں نے تو اب ایک مرتبہ نوچا ہے اسے، یہ پولیس اور میڈیا والے ہر روز ہزار طریقوں سے نوچیں گے۔ کسی بھی مجرم کو پکڑ کر شناخت کے لیے میری بیٹی کے سامنے لایا کریں گے، اور وہ ہر بار اس رات کو یاد کر کے، ان آدم خوروں کی شکلیں یاد کر کے اذیت سے گزرے گی۔ میں نہیں چاہتا وہ پھر اس اذیت سے گزرے۔ اگر کیس نہ کروا کر آپ سب کو لگتا ہے میں خود غرض ہوں تو ہوں، میں خود غرض ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے خود غرض، ان کی زندگی کے لیے ہوں۔ بخش دیں اس کی جان، بخش دیں۔ بابا اپنی اضطرابی حالت بیان کرتے کرتے رو پڑے۔ شکیل چاچو اور عرفان بھی انہیں سنبھالتے ہوئے رو دیے۔ بابا آنسو صاف کرتے بھیگی آواز میں پھر اپنا درد بیان کرنے لگے۔ یہ آزمائش ہم پر آئی ہے، اسے ہمیں خود گزرنا ہے، دنیا کے سامنے تماشا نہیں بنانا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر کسی کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ مجھے اور میری بیٹی کو یہ ماتم اکیلے منانے دیجیے، پلیز پلیز۔ وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگے۔ نہیں بابا، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ عرفان اشک پر آنکھوں سے بابا کے گلے لگے لپٹ گیا۔ ایک ہفتے بعد، اس دن کے بعد ان کے گھر پھر کوئی پولیس اور جرنلسٹ نہیں ہے، اور نہ پھر اس ڈاکٹر نے کوئی اقدام اٹھایا۔ مسکان آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ جیسے جیسے اس کے حساس بحال ہوتے گئے ویسے اس کا ذہنی توازن بگڑتا گیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی اور دن میں بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی۔ کھانے کے وقت اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیا کرتے، اس سے بات کروانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھی ہوتی۔ ستارہ اس کا دھیان بٹانے ہر وقت اس کے ساتھ بولنے میں لگی رہتی، پر مسکان خالی ذہن سے اسے تکتی رہتی۔ خرم تو پولیس کیس سے بچنے کے لیے حادثے کی اگلی صبح ہی واپس چلا گیا تھا۔ کومل واپس لوٹ آئی تھی اسلام آباد سے۔ میکے جا کر حقیقت پتہ چلی تو خوب روئی تھی۔ وہ بھی کچھ دن مسکان کی دماغی حالت سدھارنے وہی رہی، لیکن سب بے معنی۔ اس حادثے کے بعد وہ آج پہلی بار آئینے کے سامنے آئی تھی۔ زخم بھرنے لگے تھے، نیل ہلکے ہونے لگے تھے، لیکن دل پر لگی چوٹ اور دماغ پر لگا صدمہ آج بھی گہرا تھا۔ اچانک اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ وہ واش روم گئی اور اپنے بازو، گردن اور سر کے زخموں کو صابن لگا کر ملنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہونے لگا، اسے غصہ آنے لگا۔ طیش میں اس نے ایڑیاں رگڑنے والا پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اپنے زخموں پر رگڑنے لگی۔ اس پر بھی اثر نہ ہوا۔ زخموں سے ایک دفعہ پھر خون رسنے لگا۔ وہ کرب سے روتی ہوئی چلانے لگی۔ زہرا بھابھی لان میں تار پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ جب اس نے مسکان کی آواز سنی، وہ تیزی سے مسکان کے کمرے میں گئی اور زور سے واش روم کا دروازہ بجانے لگی۔ اسے اتنا پکارنے پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو سائرہ نے ہیبت میں امی اور ابا کو پکارا۔ درپیش صورتحال دیکھ کر وہ بھی دروازہ بجانے لگے۔ مسکان باہر کے حالات سے بے خبر اب بھی ویسے ہی چلا رہی تھی۔ اس کی وحشتناک آوازیں سن کر ستارہ اور چاچی بھی نیچے آ گئیں۔ بابا کی ہدایت پر سائرہ دراز میں سے چابی لائی اور دروازہ کھول کر اندر کا منظر دیکھ کر سب خوف زدہ ہو گئے۔ ستارہ جھٹ سے اندر گئی اور اس کے ہاتھ سے آلات پھینک دیے۔ بابا اور امی اسے مضبوطی سے پکڑ کر کمرے میں لے آئے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ انہوں نے مضبوطی سے اسے خود سے لگائے رکھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، اب بھی روئے جا رہی تھی۔
सारा ने फ़ोन पर इरफान को सूरत-ए-हाल से आगाह किया तो वो ऑफिस से फ़ौरन घर आ गया और मुस्कान को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने पट्टी कर लेने के बाद उसे नींद का इंजेक्शन लगाया। मेरी राय है आप मुस्कान को एक दफ़ा किसी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाई लिखते हुए तजवीज़ दी। वो अस्पताल से घर आकर सो गई। इरफान साइकोलॉजिस्ट का नंबर ले आया था और आज उनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाने जाना था। वो 10 दिन बाद अपने घर से अपने कमरे की चार दीवारी से निकली थी। रास्ते में भी वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। इरफान साइकोलॉजिस्ट को पहले ही उसके साथ हुए हादसे के बारे में बता चुका था। वो अब तफसील से मुस्कान का मुआयना कर रही थी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुस्कान के ज़हनी इंतशार को परखने के लिए कुछ जनरल सवाल किए, जिसका उसने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। कुछ तारीखी मकामात की तस्वीर दिखाई, जैसे वो बहुत आसानी से बताती गई। आईफिल टावर, पेरिस, ताजमहल, इंडिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका। उसकी याददाश्त जांचने के लिए डॉक्टर ने उसे मैथ और स्टैट्स के सवाल दिए। उन्हें भी मुस्कान ने 5 मिनट में हल कर दिखाया। आखिर में उन्होंने मुस्कान को एक पजल बॉक्स देकर कोने में बैठकर बनाने के लिए कहा। वो स्कूल के बच्चे की तरह साबत में सर हिलाती कोने वाली सीट पर जा बैठी। जब उसे पजल बॉक्स के साथ मशगूल पाया तो डॉक्टर ने रुख इरफान की जानिब किया। उसकी याददाश्त तो बिल्कुल ठीक है, वो पहले जितनी ज़हीन भी है और इसके दिमाग में अंदरूनी कोई चोट भी नहीं है। उन्होंने मुस्कान की ब्लड रिपोर्ट्स और सीटी स्कैन देखते हुए कहा। वो बस गहरे सदमे में है, शदीद डिप्रेशन का शिकार है। इस सब से निकलने में उसे वक्त लगेगा। उसे अकेले मत रहने दीजिए और कोशिश करें उसके सामने उस रात का जिक्र ना हो। रात में भी अकेले सोने ना दें, क्योंकि डिप्रेशन के दबाव में आकर वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप सबको बहुत मोहतात रहना है। अगले 3 महीने तक मेरे ज़ेरे निगरानी इसके सेशन करवाते रहिए। देखते हैं कितने मुस्बत नताइज सामने आते हैं। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखते हुए इरफान को हिदायत जारी की। मुस्कान, कर लिया पजल? जी, आधा कर लिया है, उसने डॉक्टर के मेज़ के करीब आकर कहा। चलो कोई बात नहीं, बाकी अगले सेशन में कर लेना, ओके? मुस्कान ने खामोशी से सर झटका। और दवाइयाँ वक्त पर लेती रहना। सी यू। वो और इरफान डॉक्टर से अलविदा करते बाहर आए। मुस्कान के दिमाग में एक याद लहराई। कुछ अर्सा कबल ये जुमला किसी और ने भी उसे कहा था, जिसके लिए उसके लिए फ़िक्रमंदी उसे सबसे ज़्यादा अनमोल थी। उसकी आंखें भर आ गई थीं। उसने सर झटक कर उसकी याद को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हो न सका। घर आकर भी वो इस कश्मकश में मुब्तला रही। उसका ज़ोहैब से बात करने का दिल किया, लेकिन अगर उसने पूछा इतने दिन कहाँ थी और क्या कहूँगी, और अगर कोमल आपी या जीजू ने उसे सब बता दिया तो मैं उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी? या फिर हकीकत जानने के बाद वो खुद ही मुझसे बात न करना चाहता हो तो? उसने मलाल से आंखें बंद की। उसके दिल में दर्द होने लगा। उसने रोते हुए फैसला किया कि अब वो ज़ोहैब से कभी भी बात नहीं करेगी। मैं जानती हूँ ज़ोहैब, मेरा ऐसा करने से बहुत हर्ट हो जाओगे, आपका दिल टूट जाएगा, आप मुझे बहुत कोसोगे, लेकिन मेरे लिए ये करना ज़रूरी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़। उसने बहते आंसू से सोचा और खुद से याद किया। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। 2 हफ्ते बाद। साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन करते उसे 2 हफ्ते हो गए थे। बज़ाहिर वो ठीक होती नज़र आ रही थी। वो अब कमरे से बाहर आने लगी थी, एक आध बात भी कर लेती। उस शाम इरफान उसके लिए नया मोबाइल भी ले आया था। उसने मोबाइल लेकर सिम वापस कर दी थी। मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सितारा के वाईफाई से डॉक्टर की बताई चीज़ें डाउनलोड करके रख लूँगी। उसकी मायूसी से निजात के लिए डॉक्टर ने उसे कुछ पजल गेम्स, क्विज गेम्स के साथ ऐप्स डाउनलोड करके मसरूफ़ रहने की तजवीज़ दी थी, और साथ में योगा और वर्जिश में ध्यान लगाए रखने की सलाह। सितारा को यूनिवर्सिटी जाते कई दिन हो गए थे। उसने भी साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो पापा समेत सब राज़ी हो गए और उसे मुस्बत रहने की हिम्मत से काम लेने की तलकीन की। अगली सुबह वो हिम्मत करके खुशी खुशी यूनिवर्सिटी गई। वहाँ उसे नए चेहरों के साथ बहुत से पुराने चेहरे भी नजर आए। उसकी पुरानी सहेलियाँ उसके पास आकर पूछने लगी। सितारा उसे उसके डिपार्टमेंट के आगे लाकर अपनी क्लास में चली गई थी। उसे अकेले में अचानक दम घुटता महसूस हुआ। वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स की मतलाशी नज़रें उसे चुभने लगीं। उसकी ज़हनी कैफियत का उसे अब अंदाज़ा हो रहा था। वो एक ही जगह साकित खड़ी थी। सुना है तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है? उसकी किसी सहेली ने मशकूक अंदाज में तबसरा किया, और ये सुनकर मुस्कान की सांस रुकने लगी। वो तेज़ी से वहाँ से भाग गई। कॉरिडोर के रश को चीरती वो सितारा की क्लास में दाखिल हुई तो देखा उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी।
میم نے لیکچر شروع کر دیا تھا۔ ستارہ نے مسکان کا زرد پڑتا چہرہ، روتی آنکھیں اور پھولی سانسیں دیکھی تو گھبرا گئی۔ میم کو ایکسکیوز کرتی وہ مسکان کے پاس آئی۔ مسکان، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے مسکان کی پیٹھ سلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر بھیج دو، اس نے ستارہ سے لپٹ کر زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ستارہ نے اسے مزید سوال نہیں کیا، واش روم میں بٹھا کر عرفان کو فون ملایا۔ وہ 10 منٹ بعد اس کی یونیورسٹی پہنچے اور مسکان کو گھر لے گئے۔ گھر کے گیٹ پر عرفان کی کار کی آواز سن کر سارا حیرانی سے لاؤنج کے دروازے پر آئی۔ عرفان مسکان کو سہارا دیتا لاؤنج میں لایا۔ امی اور پاپا کہاں ہیں؟ اس نے گھر خالی دیکھ کر پوچھا۔ امی اور چاچی تو کسی کی عیادت پر گئے ہیں اور پاپا سیر کرنے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے مسکان کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ میں روڑتی لمبی سانسیں لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ یونیورسٹی میں خوفزدہ ہو گئی تھی، گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ ستارہ نے کال کر کے بلایا، جب تک امی اور پاپا آتے ہیں اس پر نظر رکھنا اور اپنا اور بچوں کا بھی خیال رکھنا، میں واپس آفس جا رہا ہوں۔ اسے ہدایت دے کر عرفان واپس چلے گئے اور مسکان اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج کے منظر سے وہ سمجھ گئی تھی کہ آج کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں جا پائے گی، آج کے بعد وہ کبھی پڑھ نہیں پائے گی۔ جہاں سے وہ چلی تھی زندگی پھر اسی موڑ پر آ گئی تھی۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ شام وہ اپنے بیڈ روم میں سنگل صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ دروازے پر راہٹ ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، ستارہ اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو ستارہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مسکان خوش دلی سے اس کے بات کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ مسکان، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، تم پہلے میری بات سن لینا پھر تسلی سے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے مسکان کے تند رد عمل سے بچنے کے لیے پہلے ہی خلاصہ کر دیا۔ مسکان نے شفقت سے سر اصابت میں ہلایا اور اس کی بات سننے لگی۔ مسکان، وہ سہیب تم سے بات کرنا چاہتا ہے، کئی دنوں سے مجھے تم سے رابطہ کرنے کی منت کروا رہا ہے۔ تم نے اپنی سم تو واپس کر دی اور سوشل اکاؤنٹس بھی بند کر دیے ہیں تو وہ پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے مسکان کے جذبات کو جانچتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ایک پل کے لیے مسکان گہری سوچ میں پڑ گئی۔ تو کیا اسے میرے بارے میں نہیں معلوم؟ وہ اب بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ میرا مجھ سے حقیقت کی تصدیق چاہتا ہے، یا وہ ہمدردی دکھانا چاہتا ہے، یا پھر… اسے مسلسل چپ دیکھ کر ستارہ ڈر گئی کہ کہیں وہ پھر سے ڈپریشن میں نہ چلی جائے، اس لیے ستارہ نے اس کے ہاتھ کو جھنجھوڑ کر متوجہ کیا۔ مسکان کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے 2-3 مرتبہ پلکیں جھپکا کر اپنے خیالات محو کیے اور ستارہ سے مخاطب ہوئی۔ میں اب کسی سہیب کو نہیں جانتی، اس نے رخ موڑ کر کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ ستارہ اسے سمجھانے کے لیے کچھ کہتی، اس سے پہلے وہ پھر سے گویا ہوئی، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ یہ ستارہ کے لیے بحث نہ کرنے کا اشارہ تھا۔ وہ اب بھی رخ موڑے ہوئے تھی۔ وہ کسی بھی صورتحال کو اپنی اندرونی کیفیت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے اضطراب کو قابو رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ستارہ اس کا اشارہ سمجھ کر دل گرفتگی سے اٹھ گئی۔ وہ دروازے پر پہنچی تھی جب مسکان نے اسے مخاطب کیا۔ ستارہ، تم اب بھی میری بیسٹ فرینڈ ہو نا؟ اس نے ستارہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میرا راز راز ہی رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے واپس رخ موڑ لیا اور ستارہ بھیگی آنکھوں سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے گھر جا کر ستارہ نے زہیب کے کسی بھی میسج کا جواب دیے بغیر اسے بلاک کر دیا۔ اسے بہت دکھ ہوا، لیکن اس کے لیے مسکان سے ضروری کوئی نہیں تھا۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ 2 ماہ بعد اس نے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ایپس اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیے تھے۔ اب اس کا کافی ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ زندگی میں بہت تبدیلیاں آ گئی تھیں اور اب وہ ان تبدیلیوں میں ایڈجسٹ ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ کبھی اکیلے بیٹھے اسے زہیب کا خیال ضرور آتا، لیکن پھر خود کو کسی کام میں لگا دیتی اور اب بھابھی اور امی کے ساتھ کچن میں بھی ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اکیلی نہیں سوئی تھی۔ کبھی امی، کبھی ستارہ اس کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔ اس رات وہ کھانے کے برتن اٹھانے میں بھابھی کی مدد کرتی رہی۔ جب اس نے لاؤنج میں بابا کے ساتھ فردوس صاحب کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا
وہ برتن واپس رکھتی تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے آبرو تن گئے، دل میں کئی سوال اٹھنے لگے۔ وہ اتنے مہینوں بعد اب کیسے آ گیا؟ کہیں پھر سے شادی کی بات تو نہیں کرنی؟ اسے بے چینی ہونے لگی۔ وہ دروازے پر کان لگا کر باہر سننے لگی۔ پہلے تو اچھے سے حال احوال پوچھا گیا، لیکن پھر فردوس صاحب کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے حارث؟ کیا یہ ضروری بات کرنے آپ نے مجھے بلایا ہے؟ سب ہونے کے بعد آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گا؟ مسکان کو شوق سا لگا۔ کیا بابا نے ان سے میری شادی کی بات کی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ پہلے تو آپ نے یہ رشتہ رد کر دیا تھا، اب آپ اپنی استعمال شدہ بیٹی کو میرے بیٹے کے سر تھوپنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اپنے لیے مسکان کو استعمال شدہ کا لفظ سن کر چکر سے آنے لگے۔ اس کا دل ڈوب گیا، آنسو اس کے گال پر لڑکتے نظر آئے۔ فردوس، مجھے لگا آپ میری تکلیف سمجھیں گے، میری مدد کریں گے، انہوں نے افسوس سے کہا۔ بالکل حارث، میں اب بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار ہوں۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو کہو، میں تمہاری بیٹی کا اسلام آباد کے سب سے بہترین دماغ کے ماہر ڈاکٹر سے علاج کروا دوں گا، لیکن جس مدد کی تم توقع کر رہے ہو وہ اب ناممکن ہے۔ میرا بیٹا ڈپلومیٹ ہے، وہ کسی اور سے ریپ ہوئی ذہنی مریضہ لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ تم اپنے سر کا بوجھ میرے سر لاد دینا چاہتے ہو؟ کیا میں اپنے گھر والوں پر بوجھ بن گئی ہوں؟ وہ اپنی کپکپاہٹ کو روکنے زمین پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی ذہنی مریضہ نہیں ہے، میں نے سوچا اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ اس صدمے سے بآسانی نکل پائے گی۔ بابا نے افسوس سے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اپنے سے نیچے طبقے میں دیکھو، مل جائے گا کوئی ڈرائیور یا میکینک جو پیسوں کے لیے تمہاری بیٹی سے شادی کر لے گا، لیکن کوئی بھی شریف خاندان ایسی بدذات لڑکی اپنا کر اپنی نسلیں خراب نہیں کرے گا۔ مسکان سے یہ سب اور نہیں سنا جا رہا تھا۔ وہ کان پر ہاتھ رکھتی اٹھی اور بیڈ پر تکیے میں منہ چھپائے لیٹ گئی۔ اس رات اس نے گھر والوں کے بوجھ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خودکشی کا دل بنا لیا تھا۔ اسی ارادے سے اس نے اپنے ڈپریشن کی دوائی بھی نہیں کھائی تاکہ وہ سو نہ سکے۔ آج کی رات ستارہ اس کے ساتھ سوئی تھی اور وہ ستارہ کی عادت سے خوب واقف تھی کہ ستارہ ایک دفعہ گہری نیند سو جائے تو پھر کان کے پاس ڈھول بجنے پر بھی نہیں اٹھتی۔ وہ سیدھے لیٹی موقع کی تلاش میں چھت کو گھور رہی تھی جب ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھیں کھلی، اس کے حواس بحال ہونے لگے تو دور کہیں سے اذان کی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ آواز اب بھی جاری و ساری تھی۔ اس نے دیکھا ستارہ اب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے یاد آیا وہ تو خودکشی کرنے جا رہی تھی، پھر سو کیسے گئی؟ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ وضو کرنے آ گئی۔ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتے وقت اس کا دل بھر آنے لگا۔ وہ یاد کرتی رہی کتنے عرصے سے اس نے فجر نہیں پڑھی۔ وہ وضو کر کے آئی تو اذان ختم ہو چکی تھی۔ نماز کے دوران بھی اسے اپنی غفلت پر احساس ندامت ہوا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری نیند سے آج جاگی ہو۔ ہر سجدے کے ساتھ اسے اپنے جذبات، اپنے احساسات فعال ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کے دل کے گرد لگی کڑیاں ٹوٹنے لگیں۔ دعا میں ہاتھ اٹھا کر وہ خوب روئی۔ ہر انسان کے ساتھ اسے اپنا آپ ہلکا محسوس ہوتا گیا۔ انسان کو اللہ سے اپنے حالات بیان کرنے کے لیے لفظوں کے ناپ تول کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھار چند قطرے آنسو کافی ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے اپنے ارادے پر توبہ کیا اور پھر کبھی ایسی غلطی نہ دہرانے کا وعدہ کیا۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ زندگی اور موت تو صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا آپ سب اس سے واقف ہو۔ میں آج سے اپنی زندگی آپ کے توکل پر چھوڑتی ہوں۔ مجھے صرف آپ سے امید ہے۔ میرے گناہ بخش دے میرے رب، میری بگڑی بنا دے، میرے نصیب سنوار دے۔ تو رحیم و کریم ذات ہے، مجھے سیدھے راستے پر لے آ۔ بے شک تو ہر چیز کا مالک ہے، میرا انصاف میں تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اب تو ہی مجھے سنبھال، اے میرے خالق، میرے کارساز بن جا۔ دعا کر کے وہ اٹھی اور بیڈ کے بجائے صوفے پر آ گئی۔ اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ اسے کچھ سکون ملا تھا۔ بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.